اور اپنے اسٹیٹمنٹ کو درست کر لیا کرو. اور یہ باقاعدہ ہماری ایک بچوں کا براٹ اپ ایسا ہی ہونا چاہیے. ہمارا اپنا بھی آپس میں، یعنی آپ بیوی کو اپنی یاد دلائیں گے انشاءاللہ بولو، بیوی آپ کو یاد دلائے کہ انشاءاللہ تو بولیں آپ، یعنی یا چلتے پھرتے ایسے ہی کسی سے آپ سٹیٹمنٹ سن رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ، سامنے والے کو بھی انشاءاللہ یاد آ جائے گا. اللہ کو بس یاد رکھنا ہے، کسی بھی انداز سے آپ یاد رکھیں، کیونکہ اللہ وہ ہستی ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں اور وہ ہمارے لیے کتنی برکتیں ڈال سکتے ہیں، یا ہمارے معاملات میں کتنی لعنت اور اللہ کا غضب اتر سکتا ہے، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ کیا کچھ ہو جائے گا. اور آگے دیکھیں کیا رہا ہے، وَقُلْ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ایسا امید رکھی جا سکتی ہے کہ جب ہم کسی کام کے لیے اللہ کو یاد رکھیں گے کوئی بھی معاملات میں، ایسا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ امید رکھی جا سکتی ہے اَن یہدینی، یہ کہ وہ رہنمائی کرے گا میرا رب، لِأَقْرَبَ مِنْ ہَذَا، اس سے بھی قریب، یعنی جو بات میں نے کہی ہے کہ یہ کل کروں گا، وہ میرا رب، امید رکھی جا سکتی ہے کہ میرے رب کو یاد کرنے کے بعد وہ مجھے اس سے بھی زیادہ بہترین اور بھلائی والا کام سجھائے گا. اور آپ خود دیکھتے ہیں کہ آپ نے سوچا تھا یہ کل کروں گا، آپ کو اللہ تعالی کچھ اور اچھا سجھا دیتے ہیں کہ ہم خود بھی تھینکفل ہوتے ہیں کہ شکر ہے ہم نے تو یوں سوچا تھا لیکن اللہ نے اس معاملے کو اور آسان کر دیا. یعنی اس کو کہتے ہیں صحیح استخارہ. یہ جو ہم استخارے کرنے لگ جاتے ہیں نا کہ جی 2 نفل پڑھ کر سیدھے ہاتھ کی طرف سونا ہے، اور جی لال پیلے رنگ دیکھنا ہے، مولویوں سے پوچھنا ہے، خواب کی تعبیر پوچھنی ہے، 1 دن کرنا ہے، 3 دن کرنا ہے، 5 دن کرنا ہے، 7 دن کرنا ہے، جمعرات سے شروع کرنا ہے. یہ کچھ استخارہ ایسا نہیں سکھایا ہمیں، کہیں سے ایسے استخارے نہیں ملتے ہیں. استخارہ تو خیر مانگنا ہوتا ہے، اور خیر مانگنا یعنی اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے کہ کسی بھی معاملے میں آپ نماز پڑھیں، آپ چل پھر رہے ہوں، آپ اٹھ بیٹھ رہے ہوں، آپ کو جو معاملات ہیں آپ اس میں اللہ سے خیر مانگیں کہ اللہ میں کیا کروں، یہ معاملہ درپیش ہے، رشتے کا ہو، گھر کا ہو، خریدنے کا ہو، بیچنے کا ہو، ٹریولنگ کا ہو. یہ استخارہ ایکچولی اس کو کہتے ہیں، خیر مانگنا، انشاءاللہ کہنا، اللہ کو یاد رکھنا، راستے میں کچھ اللہ سے کنورزیشن کر لینا، جیسے انہوں نے غار میں کہا کہ اے ہمارے رب مہیا فرمائیے ہمارے لیے ہمارے کام میں آسانی. یہ ہوتا ہے استخارہ. اس کے علاوہ استخارہ کوئی اور چیز نہیں ہوتی ہے. اس لیے اپنے اوپر اور مشکلات مت لایا کرو. مولویوں سے استخارہ لیتے ہو، پتہ نہیں مولوی کتنا اپسیٹ ہے، کتنا بیمار ہے، کتنا مرگن کھا چکا ہے، کتنا بیمار ہے، اس نے آپ کو اپنی سوچ کے مطابق آپ کو بتا دیا، آپ نے اللہ کی رحمت کو ٹھکرا دیا. اللہ نے آپ کے دروازے پر رحمت لا کر کھڑی کی، آپ نے استخارے کروائے دوسرے تیسروں سے، اور پھر انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق ہاں یا نہ کہہ دیا، اور آپ اپنی قسمت خود خراب کرنے پر آپ ذمہ دار بن گئے. تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے عقل اور سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اللہ رسول کا نام لے کر مت غلط حرکتیں ہم سے ہو جائیں. اللہ ہم سب پر رحم فرما دے. تو جناب بہت بڑی آیت ہے، بہت سمجھنے والی آیت ہے، اور اس کا امپلیمنٹ آج اور اسی وقت سے ہم پر ہونا چاہیے. اور اس سے پریکٹس سے، اس میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی انشاءاللہ بولنے کی عادت نہیں ہے تو پریکٹس کرو کیونکہ یہ آیت بن چکی ہے، تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالی ہماری مدد کریں گے. اب دوبارہ آپ دیکھیے کہ یہ بات کہتے ہوئے دوبارہ غار والوں کی بات شروع ہوئی کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، اور البتہ وہ رہے اپنے غار میں 300 سنین، 300 سال رہے.
اور یہ بات سمجھنی ہے وَازْدَادُوا تِسْعًا، یہ جمع کا صیغہ آ رہا ہے. اس میں کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ لکھا اور بڑھا دیا انہوں نے 9 سال. تو کوئی کہتا ہے 309 سال اور کوئی کہتا ہے نہیں 300 سال. لوگوں نے 309 سال کہا تھا. تو اب اگر ہم یہ بھی کہیں کہ 300 سال 309 سال لوگوں کا خیال تھا، یا اگر ہم ترجمہ یوں پڑھیں کہ وہ رہے غار میں 300 سال اور وہ زیادہ رہے 9، تو اس میں کوئی مسئلہ ہے نہیں. کہ اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں 300 سال رہے، لوگوں نے 309 سال کہے، اور اگر میں کہوں کہ 300 سال اور زیادہ وہ رہے 9، تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ ہم سے بس یہ نہیں پوچھنے والا کہ وہ کتنے سال رہے، اگر تم نے گنتی غلط بتائی تو تم جہنم میں جاؤ گے. ہمیں یہ 2 طرح سے 2 اینگلز مل رہے ہیں. لوگوں نے وَازْدَادُوا تِسْعًا میں اس کا ترجمہ یہ کیا گیا اور بڑھا لیا انہوں نے 9 سال. اب وہ بڑھا لیا انہوں نے یعنی بات کرنے والوں نے 9 سال یا رہنے والوں نے 9 سال. وہ کیسے بڑھائیں گے؟ رہنے والے خود اپنے آپ میں 9 سال کیسے بڑھائیں گے؟ تو ہم اس کا تینوں ترجمے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور اس کو کنکلیوڈ کرنا آپ کا کام ہے، میرا کام ہے. میں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ رہے غار میں 300 سال اور مزید وہ 9 رہے، یعنی وہ مزید رہے 9. اب جناب ہم آگے دوسری آیت پر آتے ہیں کہ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ عالم، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، زیادہ جانتے ہیں، بیما لبثوا، کیونکہ اللہ نے تو ہمیں بتا دیا. تو اللہ نے تو ہم پر وہ گیپ کی بات کھول دی. جو بات گیپ کی کھل گئی، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری وہ ہم پر کھل گئی، پھر وہ گیپ نہیں رہا. تو اب ہم پر ان کی غار کے کتنے ایئرز ہیں، چاہے 300 ہوں، چاہے 309 ہوں، واٹ ایور. یعنی اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں کہ جتنا جو وہ رہے، لوگوں نے بہت ان کے معاملات میں گڑبڑ باتیں کی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، مت جھگڑے کرو، مت بحث کرو، مگر ایک سرسری طور پر ان کی باتیں کرو جس میں کیریکٹر بلڈنگ پر زیادہ باتیں ہوں کہ وہ اللہ کے لیے کیسے اٹھے اور اللہ نے ان کی کیسے مدد کی. اور اللہ تعالیٰ اتنے 100 سال کسی کو سلا کر ایسے ہی انہیں زندہ بھی رکھتا ہے اور ان کو آنچ بھی نہیں آتی ہے. اب جناب آگے جب ہم اور بڑھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے اللہ کی شان، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے میری شان دیکھی کہ لہو غیب السماوات والارض، اسی اللہ کے ہاتھ میں ہے غیب آسمانوں کے اور زمین کے. ابصر بھی، کیا خوب وہ دیکھتا ہے اس سے، واسمع، اور کیا وہ سننے والا ہے، یعنی کیا وہ دیکھنے والا ہے اور کیا وہ سننے والا ہے. ما لہم من دونہ من ولی، اور نہیں ہے ان کے لیے، یعنی کسی کے لیے بھی نہیں ہے، کسی کے لیے بھی نہیں ہے، ان کے لیے بھی اس اللہ کے سوا کوئی ولی. اور بڑی امپورٹنٹ آیت آئی ہے، اگر آپ اس آیت کے اس حصے کو پلے سے باندھ لیں تو انشاءاللہ گمراہ ہونے کے چانسز بہت کم ہو جائیں گے. دیکھیں 2 باتیں بڑی زبردست آئی ہیں اگر آپ اسے غور سے سنیں. اول تو اللہ نے کہا کہ ما لہم من دونہ من ولی، نہیں ہے ان کے لیے اس اللہ کے سوا کوئی کارساز، کوئی سرپرست، کوئی ولی، کوئی دوست. یہ تو اللہ نے کہا، جبکہ ہمیں دنیا میں دوست بھی ملتے ہیں، سرپرست بھی ملتے ہیں. ماں باپ کو باقاعدہ سرپرست کہا جاتا ہے، گارجین کو سرپرست کہا جاتا ہے، فرینڈز کو ولی کہا جاتا ہے. تو آپ سوچئے کہ پھر یہ کس سینیریو میں، کس کانٹیکس میں بولا جا رہا ہے کہ نہیں ہوگا ان کے لیے اس اللہ کے سوا کوئی ولی. تو یقیناً قیامت کے دن کی بات ہوگی، نہیں تو دنیا تو ایک دوسروں کی مدد سے ہی چل رہی ہے.
یہ ہم نے بار بار آپ کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا کہ آپ کی چھوٹی سے چھوٹی روٹی کی بات ہو یا بڑے سے بڑے محل کی بات ہو، انسان کی انسان سے تعلقات اور محبت اور مدد سے ہی یہ دنیا آباد ہے۔ تو یہ اب آیت جب ہم پڑھتے ہیں کہ ما لہم من دونہ من ولی، نہیں ہوگا ان کے لیے اس اللہ کے سوا کوئی ولی، کوئی مددگار، کوئی سرپرست، کوئی کارساز، یعنی قیامت کے دن یاد رکھنا، اگر سارے کے سارے جو بھی تمہارے معاملات ہیں، اگر تم اچھے نہیں تو کچھ بھی تمہارے لیے اچھائی نہیں ہو سکتی، کوئی تمہاری فیوریٹزم، کوئی تمہارے لیے سورس نہیں مار سکتا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جو میں نے آپ سے کہا کہ اس وقت 2-3 وہ باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ اگر آپ نے اسے پلے باندھ لیا تو انشاءاللہ کبھی بھی انشاءاللہ گمراہ نہیں ہو گیا۔ نمبر 2، وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، یہ میری فیورٹ آیت، یعنی آیت تو تمام ہی فیورٹ ہیں، لیکن اس نے تو کایا ہی بدل دی، کہ اس نے تو دل کی پوری دنیا ہی بدل دی کہ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، کہ اللہ نہیں شریک کرتے ہیں اپنے حکم میں کسی ایک کو۔ یہ بات اگر آپ بار بار پڑھیں اور آپ دیکھیں کہ میں کیوں اتنا آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ کی دل کی دنیا بدل جائے گی، آپ کے قانون آپ کو نظر آنے لگ جائیں گے کہ فقط اللہ کی کتاب آپ کا لا ہے، آپ کا قانون ہے۔ قیامت کے دن آپ کا سوال اسی کتاب سے ہوگا، اور کوئی اجماع، کوئی تواتر، کوئی اجتہاد کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی اگر آپ اس آیت کو سمجھ لیں کہ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، نہیں وہ اللہ شریک کرتے ہیں اپنے حکم میں کسی ایک کو۔ قرآن سے اگر کوئی آپ کو حکم مل گیا تو کوئی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی نہیں ہو سکتی کہ قرآن میں تو یہ لکھا ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر دیا، یہ میری طرف سے کھلم کھلا ضعیف حدیث کہلائے گی، چاہے کہ اجماع سے آ رہی ہو، تواتر سے آ رہی ہو، میں اسے میرے نبی کے نام سے منسلک کرنا بہت بڑا حرام اور جرم سمجھوں گی کہ جس کی جو سوال ہے وہ مجھ سے کیا جائے گا۔ آپ اگر اپنے آپ کو مجرم نہ سمجھیں تو نہ سمجھیں، میرے لیے یہ بہت بڑا جرم ہے کہ اللہ یہاں پر کوئی حکم دے اور آپ یا میں خدا نخواستہ نبی کا، کسی کا بھی، کوئی ولی کا، کوئی صحابہ کرام کا نام لے کر ہم یہاں سے آیت کو چینج کریں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اگر آپ پوچھیں کہ کہاں کہاں ہم کر رہے ہیں یہ حرکت، تو میں کہوں گی طلاق میں کر رہے ہو۔ طلاق 3 سیٹنگ میں کلیئر قرآن میں آ رہا ہے کہ یہ اتنا بڑا معاملہ، اتنا پختہ عہد ایک دفعہ 3 بار کہنے سے نہیں ٹوٹتا، لیکن ہم نبی کا نام لاتے ہیں، پھر عمر فاروق رضی اللہ کا نام لاتے ہیں، اور پھر ہم اجتہاد کرنے لگ جاتے ہیں کہ جی اللہ کا حکم ٹوٹ جائے گا کیا؟ اللہ تو کہتے ہیں وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اللہ اپنے حکم میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتے ہیں۔ اور آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاءوں سے لے کر آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء غیر اللہ ہیں، اللہ صرف اللہ ہیں، اور اللہ اپنے حکم میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتے ہیں۔ تو جو ہمارے یہاں بڑی ٹرمنالوجی یوز ہوتی ہے نسخ منسوخ کا قانون، نسخ منسوخ بھی اگر قرآن سے نہیں ہم نہیں مانیں گے، اور ہمیں کوئی منوا بھی نہیں سکتا، کیونکہ ہم اپنی خود ذمہ دار ہیں، ہم اپنے فتوے اللہ کی کتاب سے لیتے ہیں۔ تو نہ قصر نماز کا ایسے آپ کو کوئی آرڈر آیا کہ اگر کوئی خوف ہے تب قصر ہے، امن کی حالت میں کوئی قصر نماز نہیں۔ اللہ نے بلکہ اللہ کی کتاب نے سورہ نساء میں اسے گناہ قرار دیا کہ تم پر گناہ نہیں کہ اگر خوف ہو تو قصر کرو۔ یعنی اتنے وہ بہترین لوگ تھے، اتنے کنسرن تھے صلات کے معاملے میں
کہ انہوں نے صلات کو قصر کرنا گناہ سمجھا، خوف میں بھی اللہ نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ خوف کی حالت میں نماز ضرور پڑھنا، چلتے ہوئے پڑھنا، ویپنز لے کر پڑھنا، سواری پر پڑھنا، شارٹ کر دینا، لیکن قضا مت کرنا۔ ہم قضا کا ایک ساتھ 2 نمازیں پڑھنا، نماز وقت مقرر پر فرض ہے۔ ہم نبیوں کا نام لے کر نمازیں جمع کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بارش میں 2 نمازیں پڑھ لی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی حالت میں جہاں جان جا رہی تھی ویپنز لے کر آدھی پارٹیز کو نماز پڑھائی، پہلے ایک پارٹی کو پڑھائی، پھر دوسری پارٹی کو پڑھائی، ویپنز لے کر پڑھائی، لیکن سکپ نہیں کروائی۔ ہم ڈیلیبریٹلی نماز کو کہتے ہیں جمع کر سکتے ہیں۔ جو آپ کو کرنا ہے کریں، جو آپ کو کرنا ہے کریں۔ یاد رکھیے گا اللہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں۔ 23 منٹس ہو گئی ہے، اس کے آگے میں آپ کو چند پوائنٹس اور بتاؤں گی کہ ہم اللہ کی کتاب سے، اللہ کے حکم سے کتنی بڑی بڑی باتیں ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یوز کیا اور حج تک کو نہیں چھوڑا۔ اور میں انشاءاللہ آپ کو لسٹ بتاؤں گی کہ ہم کہاں کہاں گڑبڑ کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو ادھر سے ادھر کرتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ اگر آپ یہ 5 لفظ یاد کر لیں تو آپ پر رحمتوں کا نچھاور ہوگا انشاءاللہ۔ کہ دیکھیں ایک ایک لفظ سمجھیں، وَلَا يُشْرِكُ، نہیں اور نہیں وہ اللہ تعالی شریک کرتے ہیں، فی حکم ہی، اپنے حکم میں، یعنی اپنی قرآن کی آیتوں میں۔ اللہ کا حکم قرآن تک محدود ہے۔ اللہ اپنے قرآن کے حکم میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتے ہیں، کسی نبی کو بھی اجازت نہیں دی گئی ہے، اور یہ نبی ہی کی تعلیمات ہے جو ہم تک پہنچی ہے اللہ کے حکم سے۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو بدقسمت کیوں کرتے ہو؟ اپنے آپ کو ذلیل کیوں کرتے ہو؟ دیکھو وہ دن آئے گا جب آپ اور میں اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے اور یہ آیت رکھ دی جائے گی، پھر ہماری تمام جو باتیں ہیں وہ دھری کے دھری رہ جائیں گی۔ انشاءاللہ اس کو ہم پھر کنٹینیو کریں گے۔